السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورۃ نصر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی اے رسول جب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح آ گئی، آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ خوب تسبیح پڑھتے رہے اور معافی مانگتے رہیں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور مدد آ گئی، یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ جو جنگیں ہوئیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور فتح نصیب بھی ہوئی، لیکن اس آیت میں تفسیر میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ فتح مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں، یعنی یہ فتح مکہ آخری زمانے میں فتح ہوا، یعنی آپ کے انتقال سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس فتح سے گویا آپ کی بعثت اور کا بنیادی مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، پورے عرب پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا، تو اللہ نے اپنے رسول کی طرف سے مثلا اپنے رسول کی طرف بلانے کی خبر دی۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خبر دی گئی کہ میں اس سال وفات پا جانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں فتح مکہ کا مختصراً حال میں آپ کو بتاؤں، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ کے مظالم کم نہیں تھے نہ ہوئے، تو وہ ان کی کمزوریاں جو تھیں مسلمانوں پر، جو مکہ معظمہ میں قیدی تھے ان پر ظلم کیا کرتے تھے، تو ان مظلوم مسلمات جو تھیں، مسلمین کی نجات کے لیے جہاد جو تھا وہ بڑا ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کے بارے میں پیچھے بھی پڑھا، صلح حدیبیہ کے بارے میں سورہ نساء میں آیت نمبر 75 میں دیکھیے گا۔ یعنی صلح حدیبیہ کے بعد ہی کفار مکہ نے صلح نامہ کی خلاف ورزیاں جو تھیں وہ شروع کر دی تھی، اور اپنے عہد جو تھے انہوں نے عہد کیے تھے وہ بھی یعنی ان سے بھی تجاوز کر گئے تھے، تو پھر یعنی کفار مکہ سے جنگ کر کے ان کی قوت اور شرارتوں کا جو تھا نا، وہ ان کی وہ جو فضول باتیں کیا کرتے تھے اور شرارتیں کرتے اور ایسے ہی تانے مارتے ایسے، تو پھر وہ جو جنگ کرنے کا مقصد ان کی قوت کو فوت کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیات ہیں یعنی ان کی منشا کے مطابق اللہ کے رسول نے مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کا جو عہد کیا، عزم کیا انہوں نے، تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ارادے سے رمضان کے مہینے میں مدینہ منورہ روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ 10,000 آدمی تھے۔ اس وقت آپ کو مدینہ میں آئے ہوئے 8 سال ہوئے تھے۔ آپ اور آپ کے ساتھی جو مسلمین تھے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو آپ نے یعنی مسلمان جو تھے انہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک چشمہ تھا، تو آپ نے بھی ادھر روزہ افطار کیا اور مسلمانوں نے بھی ادھر ہی روزہ افطار کیا وہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو یعنی یاد دہانی کے لیے کرا رہی ہوں، پیچھے ہم نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول نے رمضان کے ختم ہونے تک یعنی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے مہینہ ختم ہونے تک روزہ نہیں تھا رکھا، یعنی آپ مثلا سے یہ بھی ہے کہ جب آپ سفر میں جائیں یا
جہاد میں ہوں یا سفر میں ہوں یا بیمار ہوں تو اس صورت میں روزہ معاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ دوسرے دنوں میں رکھ لیں، یا جو روزے کے متعلق احکامات تھے ان میں سے جب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کسی ایک بندے کو دوسرے کو روزہ رکھائیں یا انہیں کوئی سودا سلف فراہم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ جو صورت ہے یہ فتح مکہ کے یعنی اس وقت یہ نازل ہوئی صورت فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے پتہ یعنی بتایا گیا کہ آپ اس سال وفات پا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مثلا جو فوجدار فوج لوگ ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اس کے بعد فتح مکہ کے بعد کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے نا یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی اس کی تفسیر میں ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو جب پھر فتح آ گئی تو لوگ جو تھے وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ خوب تسبیح بیان کریں اور اس سے معافی مانگے، بے شک وہ بڑا توبہ بھی قبول کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ یعنی اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سجود میں کثرت سے یعنی کہ ان کی کثرت کرنے لگے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ بہت پڑھتے تھے، سبحانہ کا اللہم ربنا و بحمدی کا اللہم اغفر لی، یعنی آپ قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا تھا اس کی تکمیل کرتے تھے۔ دوبارہ پڑھوں، اللہم ربنا و بحمدی کا اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ فوج در فوج جو لوگ ہیں وہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیں، حمد کریں، ٹھیک ہے، اور اس سے یعنی کہ معافی بھی مانگیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، تسبیح کیجیے اور اس سے معافی مانگا کیجیے، بے شک وہ معاف کرنے والا اور اس کے حکم کی تکمیل میں کثرت سے یہ تسبیح پڑھتا ہوں۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار نہیں تھے تو پھر استغفار کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی معافی طلب کرنا عاجزی، انکساری، ٹھیک ہے، اور کسر نفسی ہے، اور یہ بندے کی بڑی خوبی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ یعنی تواضع اور انکساری سے عزت بڑھتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ ہم نے سورۃ حج آیت نمبر 34 میں پڑھا نا، اے رسول عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور ایمان والوں کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کریں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے ہم سورۃ لہب پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان اور رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات اللہب، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی من مسد یعنی اس کی گردن میں پٹی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ ان کا میں آپ کو شان نزول پہلے سناؤں پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، صفا پہاڑی پر چڑھے، پھر آپ نے پکار کر کہا، مکہ والے کہنے لگے یہ کون ہے؟ وہ سب جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے دامن سے نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ انہوں نے کہا بے شک کیوں نہیں، ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم کو
آگے آنے والے قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب کہنے لگا تم تباہ ہو جاؤ، تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا۔ آپ کھڑے ہوئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، یعنی ابو لہب نامراد اور ناکام ہو گیا تھا۔ دوسرا، وہ سراسر نقصان میں رہا کہ اس نے بید بھی کی، لہٰذا وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ ماں اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ ہی تو اس کا مال کام آیا اور نہ ہی تو اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی۔ آخرت میں نہ دولت کام آئے گی اور نہ یعنی حشمت اور جاہ و جلال، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے سورۃ الحاقہ میں پڑھا نا، وَمَا مِنْ أُوتِي كِتَابِهِ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِهِ، یعنی اور جس شخص کو اس کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا کاش ہائے مجھے میرا مال نامہ نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا تھا، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی، تو آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہیں آیا، نہ میری قوت، میرے یعنی نہ انسان، وہ ہم نے آگے پڑھا نا، یا لیتا کانت القاضیہ ما اغنی عنہ مالیہ حالک اغنی سلطانیہ، یعنی کہ نہ ہی اس کا کوئی منصب مرتبہ کام آیا، نہ ہی اس کا کوئی مال اس کے کام آیا۔ ہم نے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 میں بھی ایسے ہی کچھ پڑھا، دیکھیے گا وہاں آگے اللہ کہتے ہیں سایصلی نارن ذات لہب، یعنی ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، وامراتہ، اور اس کی بیوی بھی جو اپنی پیٹھ پیچھے لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، یعنی ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کی گردن میں پٹی ہوئی رسی ہوگی اور اسی رسی سے اسے آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی نہ کیجیے، ٹھیک ہے، ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلسا دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ آگے ہم پڑھیں گے سورۃ احد۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے پرواہ ہے، نہ اسے کسی کی چیز کی پرواہ ہے اور نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب میں اس کے پہلے فضائل بیان کر دوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک آدمی کو سورہ قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھتے ہوئے سنا، وہ سننے والا اس کی قدر کم سمجھتا تھا، لہٰذا جب صبح ہوئی تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس واقعے کا ذکر آپ سے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ اسے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہی ہے، کتاب الصلاۃ میں، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر رات کو تہائی قرآن مجید پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا تہائی قرآن مجید کیسے پڑھیں؟ تہائی میں، یعنی آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ اس طرح اور بھی کافی زیادہ حدیثیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس کا شان نزول بیان کروں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب بیان کیجیے۔ یہ اس وقت یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں، سورۃ رعد آیت نمبر 16 میں، سورۃ نابیہ آیت نمبر 108 میں اور سورۃ صفات آیت نمبر 4 تا 6 میں آپ دیکھیے گا یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، وہی اکیلا کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے، وہی مارتا ہے، وہی چلاتا ہے، وہی اکیلا ہے، قادر مطلق ہے،
وہی اکیلا ہے مددگار اور حاجت روا بھی وہی ہے، دعائیں بھی وہی سنتا ہے، مرادیں بھی وہی پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، نہ اسے کسی چیز کی پرواہ ہے اور نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، ہم سب اسی کے محتاج ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ہم نے سورۃ کہف آیت نمبر 1 سے 5 تک میں پڑھا اس کے بارے میں یعنی پیچھے مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ واحد ہے اور یکتا ہے، ہر 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 اینگل سے اللہ کو ایک مانیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، وہ صرف اور صرف ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ وہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، بلکہ ہم سب محتاج ہیں۔ ہم نے پیچھے توحید کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا، تو تمام جو صفات کاملہ ہیں اس کو مانیں، جو اسی میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں ہے۔ میں نے بڑی زیادہ اس صورتوں میں وضاحت کی، ٹھیک ہے؟ تو صرف اسی کے ہو کر رہیں، اپنی زندگی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی گزاریں۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔